رنگے آسماں قسط نمبر 55۔ بریگیڈیئر ڈان کیروشیم کی پوری بٹالین اس وقت ناکام ہو کر 3 ہردے کے بیس کیمپ پر موجود اپنی شکست پر بری طرح تلملاہٹ کا شکار تھی۔ ڈان کیروشیم کی غصے اور تیش کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ اگرچہ خود اس کی ریجمنٹ کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، لیکن اس نے شکست کی ساری ذمہ داری کرنل بلیسٹر ووڈ پر ڈال دی تھی۔ تمہاری ہماری فتح کو یقینی بنا سکتے تھے کرنل بلیسٹر ووڈ۔ ڈان کیروشیم کیمپ کے کھلے حصے میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہلتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی سنہری تاروں والی مخصوص وردی میں ملبوس تھا۔ کیمپ کے حصے میں کرنل بلیسٹر ووڈ، کمانڈنگ آفیسر جیرارڈ، میجر ڈی فارسٹ اور کرنل اینڈرسن ایک جانب خاموش اور شکست خوردہ کھڑے تھے۔ ڈان کیروشیم کا اس وقت سارا نظرہ کرنل بلیسٹر ووڈ پر گر رہا تھا۔ تمہارا روٹ زیرو جنگ کی اہمیت کا حامل تھا بلیسٹر ووڈ، اور سب سے زیادہ اہم بھی، لیکن افسوس تم نے میری ساری توقعات پر پانی پھیر دیا۔ ڈان کیروشیم ٹہلتے ٹہلتے بلیسٹر ووڈ کے قریب آ کر رکا۔ کرنل نے سر اٹھائے اور اپنی صفائی میں کہنے کی ہمت کی، بولا، سر، میرا روٹ جتنا اہم تھا اس سے زیادہ مشکل اور دشوار گزار بھی تھا، لیکن تمہیں اس سلسلے میں پوری بریفنگ دی گئی تھی۔ ڈان کیروشیم اس کی بات کاٹ دی۔ بقول تمہارے، تم اپنے مقررہ ہدف پر پہنچ کر حملے کی ابتدا بھی کر چکے تھے۔ تمہارا پہلا حملہ کامیاب رہا تھا، مگر دوسرے حملے میں تم نے یقیناً تساہل سے کام لیا ہوگا۔ تمہیں چاہیے تھا پہلے حملے کی کامیابی کے بعد دوسرا حملہ پہلے سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں کرتے۔ تمہارے پاس اسلحے کی کیا کمی تھی؟ میں نے یہی کیا تھا سر، اور کافی حد تک ہم آگے بھی نکل گئے تھے، لیکن پھر اچانک ہم پر دوسری جانب سے حملہ بول دیا گیا۔ یہ دشمن اتحادی افواج کا ہم پر اچانک حملہ تھا۔ یہاں دو اطراف سے دشمن افواج موجود تھیں۔ شکست کا سبب یہی دشمن اتحادی افواج ہے۔ بلیسٹر ووڈ نے جواز پیش کیا تو بٹالین کے نائب میجر ڈی فارسٹ کو بھی اثر صورتحال اور شکست کا جواب اس کا اندازہ ہوا، بولا، میرا خیال ہے سر، ہم سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم دشمن اتحادی افواج کو نظر انداز کر گئے تھے۔ ہم نے انہیں ابتدائی سے اہمیت دینے کی کوشش نہیں کی۔ ناگرا کے راجہ پرتاپ کمار نے بڑی مکاری اور چال بازی کے ساتھ اس بات سے ان دونوں ریاستوں کو خوفزدہ کر کے ساتھ دینے پر مجبور کر دیا ہوگا کہ اگر ناگرا پر ہمارا قبضہ ہو گیا تو پالنپور اور تریپال بھی ہمارے آگے سرنگو ہو جائیں گے۔ ڈان کیروشیم کے تیش میں ذرا کمی واقع ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رہا، اس کے بعد بولا، ہمیں کمک منگوانی پڑے گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ 2 فوجی گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ سر، دشمن افواج اس طرف آتی دیکھی گئی ہیں۔ ان کے ارادے جارحانہ ہیں۔ ان میں سے ایک نے اطلاع دی، وہاں موجود اعلیٰ افسران کے چہروں کے رنگ متغیر ہونے لگے۔ وہ اس اطلاع پر بری طرح چونکے تھے۔ ڈان کیروشیم سمیت کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ سرحد سے باہر ان پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی وقت گولیوں دھماکوں کی آوازیں ابھری۔ اگرچہ یہ آوازیں ذرا دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، لیکن ان کی شدت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ اگر فوری طور پر جوابی حملے کی تیاری نہ پکڑی گئی تو یہ دھماکے کچھ ہی دیر بعد ان کی کنپٹیوں تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ دشمن اپنی سرحدوں کو چھوڑ کر ہم پر حملے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ڈان کیروشیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس کے بعد وہ سب حرکت میں آ چکے تھے۔ فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرنگیوں نے بیس کیمپ پر مورچے اور پکٹے بنانے کی مطلق ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ڈان کیروشیم کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ دشمن افواج اس طرح کی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اب اسے اچھی طرح احساس ہونے لگا تھا کہ ان کی جنگ صرف ناگرا سے نہیں بلکہ تریپال اور پالنپور کے بھی اس کے خلاف میدان میں کود پڑے ہیں، یا ان کے درمیان گھمسان کا رن پڑ گیا۔ یہ جنگ شام سے رات گئے تک جاری رہی۔ ناگرا افواج اور اس کے اتحادیوں نے فرنگیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ بالآخر انہیں کوہ شمالیہ کے بیس کیمپ سے بھی بھاگنا پڑا۔ فرنگیوں کے بہت سے فوجی مارے گئے، ان کے ہتھیاروں پر قبضہ جما لیا گیا۔ ان کے کئی فوجی قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں سے 2 اہم جنگی قیدی بھی شامل تھے، ایک قیدی کرنل اینڈرسن اور دوسرا میجر ڈی فارسٹ۔ بھاگ جانے والے فرنگیوں کو سامان، حتیٰ کہ اپنا بھاری اسلحہ بھی ساتھ لے جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ انہیں سب چھوڑ کے بھاگ جانے میں ہی عافیت نظر آئی تھی۔ یہ ان کی بڑی ذلت آمیز شکست تھی۔ دیکھا جاتا تو ناگرا اور اس کے اتحادیوں کی اصل فتح اب ہوئی تھی۔ اس میں اتحادی فوج کے سالار اعلیٰ علی ریحان کی جنگی حکمت عملی کا زیادہ دخل تھا۔ شوقی ان لاتعداد زہریلے سانپوں کے درمیان میں گرا تھا۔ ان کی خوفناک پھنکاریں دل دہلا رہی تھی۔ شوقی نے کبھی بھی ایسی اذیتناک موت کا تصور نہیں کیا تھا۔ اسے افسوس اپنی موت کا نہیں، رینا کا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے رینا کو اس شیطان پجاری بدری ناتھ کے چنگل سے چھڑا نہ سکا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے ناقابل یقین ثابت ہوا جب اس نے دیکھا کہ بکھرے ہوئے سانپوں نے اس پر ہلہ بولنے کے بجائے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ کائی کی طرح پھٹتے چلے گئے۔ شوقی نے سفید سی شہ کو ان کے بیچ لہراتے دیکھا۔ اب اسے اس کی غصے سے بھری ہوئی پکاریں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ منظر کا فرش سانپوں سے صاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اسے جیسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اسی سفید پر اسرار شہ نے اس کی بروقت مدد کی تھی جو وہ پہلے بھی کر چکی تھی۔
وہ ایک دم سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سفید شے غائب ہو چکی تھی۔ تب اس نے زینے کی طرف دیکھا، وہاں بدری ناتھ گنگ سا کھڑا دکھائی دیا۔ وہ کبھی اس کی طرف دیکھتا تو کبھی مندر کے چٹے فرش کو گھور جاتا جو کچھ دیر پہلے لاتعداد زہریلے سانپوں سے اٹا پڑا تھا، مگر اب وہاں کئی سانپ پکڑے ہوئے مرے پڑے تھے جبکہ باقی سارے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا اور کیوں۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ کہیں اس مسلے نے کوئی جادو منتر تو نہیں کیا تھا، بھلا اتنے سارے زہریلے کوڑے والے سانپوں کو کیسے بھگا سکتا تھا۔ بدری ناتھ، اچانک شوکی نے چیخ کر اسے للکارا اور ساتھ ہی خنجر نکال لیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے رینا کا پتہ چاہیے، بتا اسے تو نے کہاں رکھا ہے، ورنہ میں تجھے آج ہی ہلاک کر کے ہی دم لوں گا۔ اسے دھمکی دیتا ہوا شوکی غیظ و غضب سے بکھرا ہوا خنجر تانے اس کی جانب بڑھا۔ بدری ناتھ کی بیل جیسے بڑے بڑے ڈھیلوں والی آنکھوں میں نفرت کی آگ سی بھڑکی۔ رینا میرے قبضے میں ہے اور تو ساری عمر اسے میری قید سے نہیں چھڑا سکتا اور نہ ہی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ مورخ، تو نے میرا پہلے ہی اتنا نقصان کر ڈالا ہے، میرے سارے پجاریوں کو مار بھگایا تو نے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بدری ناتھ بھی غصے سے کہتا زینے سے اتر کر اس کی جانب لپکا۔ دونوں جانب دشمن غصے اور تیش سے بھرے ہوئے ایک دوسرے کی جانب بڑھے۔ بدری ناتھ خالی ہاتھ تھا جبکہ شوکی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ رک جاؤ، اس کی طرف مت پڑو۔ وہی نرم اور مہربان سی آواز شوکی کے کانوں میں گونجی۔ یہ اس بار بڑا خطرناک داؤ چلنے والا ہے تمہارے ساتھ۔ شوکی نے اس آواز پر کوئی توجہ نہ دی، وہ جوش جنون میں بدری ناتھ سے جا ٹکرایا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر بدری ناتھ کے پیٹ میں گھونپنا چاہا تھا کہ اچانک بدری ناتھ نے عین وقت پر پلٹا کھایا۔ اسے بدری ناتھ کے بھاری بھرکم کندھے کی ٹھوکر لگی اور وہ بری طرح لڑکھڑاتا ہوا کالی دیوی کے قریب جا گرا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور فرش پر جا گرا۔ بدری ناتھ نے ایک شیطانی کہکا لگایا اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبو آنے کے بعد مورتی کی طرف اپنا منہ کر کے پھونک ماری۔ اچانک کالی دیوی کے کھلے پڑے منہ سے ایک تیز اور پھکار سنائی دی، ساتھ ہی وہاں سے آگ کا ایک بڑا سا شعلہ پھوٹا۔ اس کے بعد کالی دیوی کے منہ سے خوفناک پھکارے مارتا ہوا ایک سیاہ رنگ کا موٹا اور لمبا اسدھا برآمد ہوا۔ وہ تیزی سے نیچے پڑے شوکی کی جانب لپکا۔ شوکی اتنے بڑے اور خوفناک اسدھے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹہل گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے حرکت کی اور اس سے بچنے کی کوشش کی۔ اسدھا تیزی سے حرکت کرتا ہوا اس کے جسم کے گر لپٹتا چلا گیا۔ شوکی کا دم گھٹنے لگا۔ اسدھا اسے بل پر بل دے کر کستا چلا جا رہا تھا کہ اچانک شوکی کی لمحہ بلمحہ ڈوبتی آنکھوں نے پھر وہ سفید سی شے لہراتی ہوئی دیکھی۔ وہ پھر بجلی کی طرح لہرائی اور اسدھے سے ٹکرائی۔ اسدھے کے منہ سے تیز پھکار برآمد ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کا جسم اکڑنے لگا۔ بل ڈھیلے پڑتے چلے گئے اور وہ شوکی کو چھوڑ کر تھم سے گرا اور اس طرح فرش پر اکڑ کر رہ گیا جس طرح سانپ پکڑے تھے۔ پتا چلا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کون ہے تو مورخ؟ بتا مجھے، کیسے میرے جنتر منتر ضائع کیے جا رہا ہے؟ سچ سچ بتا، تیرے پیچھے کون سی شکتی کا ہاتھ ہے؟ بدری ناتھ کی بوکھلاہٹ عروج پر تھی۔ شوکی سے کیا بتاتا، وہ تو خود حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کون مہربان شخصیت تھی جو اس کی مدد کر رہی تھی اور سرگوشی میں کبھی اس سے بات بھی کر لیتی تھی۔ وہ اس سرگوشی دوبارہ اسے سنائی دی۔ میں پھر کہتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے، اپنی جان بچاؤ۔ ہرگز نہیں، مرینا کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شوکی بالآخر پاگلوں کی طرح چلا کر بولا۔ پھر وہ بدری ناتھ کی طرف بڑھا لیکن وہ حیران رہ گیا، بدری ناتھ غائب ہو گیا تھا۔ بدری ناتھ میرے سامنے آئیوں بزدلوں کی طرح کیوں غائب ہو گیا؟ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا؟ تو کیسا مہابلی ہے، کیسا مہارشی ہے؟ مجھ سے ڈرتا ہے بزدل خبیث شیطان۔ شوکی غصے اور جنون سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یاد رکھ شیطان، میں رینا کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو نہیں آتا؟ سامنے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جوش و جنون اور غیر سے شوکی بکھرے ہوئے بدن کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کالی دیوی کے قریب آیا اور اس دیوراکل مورتی پر چڑھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کانٹے دار گرز تھما ہوا تھا، وہ اس نے کسی طرح ہاتھ سے نکال کر اپنے قبضے میں کیا، پھر مورتی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے وہ گرز مورتی پر مارنا شروع کر دیا۔ ہر زر پر مندر میں ہولناک سی گونج پیدا ہوتی تھی۔ کالی دیوی کی مورتی کو کسی کرسی پر شاہانہ تمکنت کے ساتھ بیٹھا ہوا بنایا گیا تھا۔ شوکی نے اس کی ٹانگوں سے ہی گرز برسانے کی ابتدا کی تھی۔ اس کا توانا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ مورتی پر زر برسائے جا رہا تھا۔ مورتی ٹوٹنے لگی حتیٰ کہ ایک طرف جھک گئی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ اگلی چند ضربات کے بعد فرش پر گر گر پاش پاش ہو جاتی۔ اچانک اسے اپنے دائیں جانب سے ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ، میں آ گئی ہوں۔ ہانپتا ہوا شوکی اس آواز کو سن کر رک گیا۔ گرز ہنوز اس کے ہاتھ میں تھما ہوا تھا، اس کی سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ وہ اس آواز کو اگر نہ پہچانتا تو کالی دیوی کی مورتی کو پاش پاش کر کے ہی دم لیتا۔ وہ آواز رینا کی تھی، اس رینا کی جس سے وہ بے اندازہ محبت کرتا تھا۔ اس کی خاطر اس نے ہر بڑی رکاوٹ کو عبور کیا تھا اور کر رہا تھا۔
رینا جس کی خاطر وہ بلا خوف و خطر بڑی سے بڑی طاقت سے بھڑ جایا کرتا تھا، چاہے انجام جو بھی ہو، وہ رینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رینا! وہ اسے دیکھ کر خوشی سے چیخا اور گرز پھینک کر بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے لیے اس قدر بے تاب ہو رہا تھا کہ ایسی دیوانہ وار تڑپ محسوس کر رہا تھا کہ قریب پہنچتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے رینا نے ایک سیاہ رنگ کی ناگن کا روپ دھار لیا اور ایک خوناب پھنکار خارج کرتے ہوئے اس کی گردن پر ڈس لیا۔ شوکی کے الگ سے تیز سسکارے نکلے اور فرش پر گر پڑا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی تشنجی حرکات ماند پڑنے لگی۔ اسی وقت ایک بھیانک قہقہا گونجا اور بدری ناتھ ایک طرف سے نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ رینا بھی بے حال سی کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بالوں کو بدری ناتھ نے اپنے بدحیت کالے ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا اور وہ بری طرح گھسیٹ کر اسے اس طرف لا رہا تھا جہاں شوکی کا بے سود وجود گرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ اپنے عاشق کو، تجھے میرے چنگل سے چھڑانے آیا تھا۔ بہت تباہی مچائی ہے اس نے، یہاں بہت نقصان کیا ہے اس نے میرا۔ تیرے یار نے، اس پاگل جنونی نے، اسے پاگل جنونی بنا ڈالا تیرے پیار نے، مگر آخرکار میرے ہاتھوں اس اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دیکھ لے اس مورخ کی لاش، تاکہ تو بھی اب اس کا خیال دل سے نکال دے اور یہاں شانت رہے۔ بدری ناتھ نے رینا سے بڑے حکارت اور غرور امیز انداز میں کہا اور رینا شوکی کو یوں بے حس حرکت پڑا دیکھ کر ایک چیخ مار کر اس پر گری۔ بدری ناتھ نے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گردن پر 2 ننھے سوراخ بنے ہوئے تھے جن سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ شوکی! رینا نے ایک غمزدہ سی چیخ ماری اور خود بھی اس پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بدری ناتھ کے شیطانی قہقہوں سے پورا مندر گونجنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت ایسی آواز ابھری جیسے کوئی بھاری بھرکم شے اپنی جگہ سے دھیرے دھیرے سرک رہی ہو۔ یہ آواز اس کے عقب سے ابھر رہی تھی۔ وہ چونک کر پیچھے کی طرف گھوما اور اگلے ہی لمحے خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ وہ فتح کی ساری مستی اور قہقہے بھول گیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں کالی دیوی کی مورتی کو فرش بوس ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ گری اور منہدم ہوتی چلی گئی۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور وہ پاش پاش ہو گئی۔ کالی دیوی کی مورتی کے گرتے ہی حال میں گرد و غبار کے بگولے اٹھے اور پھر چند لمحوں بعد ہی مٹیالے بادل ذرا چھٹے تو بدری ناتھ کی خوفزدہ نظروں نے اپنی اس تنگ سی کوٹری کا دروازہ از خود وا ہوتے دیکھا۔ دروازہ ایک ہلکی سی اسرار بھری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ یہ وہی کوٹری نما کمرہ تھا جہاں وہ کسی سادھو کی گڈے نما مورتی سے مخاطب ہوا کرتا تھا۔ وہاں دھری پڑی وہی انگیٹھی از خود سلگ اٹھی تھی۔ ماحول میں پراسرار سی تاریکی چھا گئی تھی۔ انگیٹھی کے سلگتے شعلوں کی سرخ انگارہ روشنی میں اسے طاق میں رکھی سادھو کی مورتی نظر آئی اور پھر اگلے ہی لمحے بدری ناتھ کی وہی حالت ہونے لگی جو اس سے مخاطب ہوتے وقت ہوتی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار ہنکارہ ابھرنے کی آواز ابھری۔ مہا پجاری بدری ناتھ کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر ایک دم پوری طرح کھل گئی جیسے عرصے میں قبر میں پڑے ہوئے کسی مردے کی آنکھ کھل گئی ہو۔ ماحول بھی اسی طرح ایک ایک کی خوفناک اور پرسرار سا ہو گیا۔ بدری ناتھ کی کھلی آنکھوں سے اب ڈھیلے غائب ہو چکے تھے اور اس کی جگہ ہلکی کی لو ٹمٹمانے لگی تھی۔ اس کا مکروہ چہرہ ڈراؤنا سا نظر آنے لگا۔ تب اس کے حلق سے آواز ابھری۔ یہ اس کی آواز ہرگز نہ تھی۔ مورخ، کالی کی رکشا تیری ذمہ داری تھی، پرنتو تو اس کی رکشا نہ کر سکا، اس کا پوتر استحان نشٹ کر دیا۔ کالی نے تجھے کتنی شکتیاں دان کر رکھی تھی، تجھے مہابلی سے مہارشی دان ہونے والی تھی، پرنتو سب تو نے ایک مسلح کے ہاتھوں خاک میں ملا دیا۔ اب تم وہی تپسیا بھوگو گے جو اس منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے بھی تمہیں بھوگنا پڑی تھی، پرنتو اس بار بڑی کٹنا ہوگی۔ تو ایک قیدی کی صورت میں زندگی کے دن تاریک اور ویران گپاؤں میں گزارے گا۔ وہاں تجھے ایک کھانڈا دی جائے گی جس سے تو ہر روز اپنے شریر میں ایک چرکا لگایا کرے گا۔ بہت عرصہ بھوگنا پڑے گا تجھے ہولناک ویرانوں میں۔ تجھے نہیں معلوم تیری کارن یہاں کون آ گیا تھا، نہیں جانتا تو نے اپنے دشمنوں کو، کالی کے دشمنوں کو مضبوط کر دیا، اس پوتر استھان کا نہیں بلکہ کالی دیوی کا بھی اپمان کر دیا۔ چل بھوگ اپنا کرم۔ اس کے بعد بدری ناتھ کے موٹے موٹے بدحیت ہونٹ ایک دم تھم گئے، آنکھوں میں ٹمٹماتی لو غائب ہو گئی، چہرے کا ڈرونا پن مان پڑنے لگا۔ اس کا چہرہ بتدریج معمول پر آ گیا، لیکن دوسرے لمحے بدری ناتھ کے حلق سے لرزہ خیز چیخیں ابھرنے لگی۔ وہ پاگلوں جنونیوں کی طرح اپنے سر کے بال نوچنے لگا، خود گزیدہ ہونے لگا، پھر بے سود ہو کر گر پڑا۔ مٹیالے بگولے نس اپنے گرد لپیٹنے لگے، مندر کی فضا گدلی ہونے لگی۔ شوکی اور رینا ایک دوسرے پر بے سود پڑے ہوئے تھے۔ کالی کے مندر کے باہر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب راجہ پرتاپ کے 3 مخبروں میں سے ایک مخبر نے کالی کے مندر کی سنگون لینے کے لیے یہاں کی راہ لی تھی۔ وہ اندر ہونے والے دھماکوں اور گرد و غبار کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ شاید فرنگیوں کی گولہ باری ہوئی ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے اندر کسی عورت کی چیخ کی آواز سنی۔ وہ فوراً لپکا اور دروازے سے گزر کر جب حال میں آیا تو دنگ رہ گیا۔ اسے رینا بے ہوش پڑی ملی۔
وہ آگے بڑھا اور اس نے بے ہوش رینا کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے اس کے نیچے گرد و غبار سے ہٹا ہوا ایک اور جسم بھی پڑا ہے۔ اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، وہ تو اپنا کام نمٹانا چاہتا تھا جو تقریباً نمٹ چکا تھا۔ اس نے بے ہوش رینا کو کندھے پر ڈالا اور راج محل کا رخ کیا۔ ادھر کالی کی مندر کی دیواریں لرزنے لگیں، یوں لگا جیسے وہ اب تب میں دم منہدم ہونے والی ہو۔ یہی ہوا، دیواریں ڈھہنے لگی۔ پہلے شمالی دیوار گری، پھر چھت کا ایک کونا گرا، دروازے گرے اور پھر آہستہ آہستہ مندر مسمار ہونے لگا۔ اسی وقت وہی رسی نما سفید سی شے برآمد ہوئی اور فضا میں لہراتے ہوئے گردآلود فرش پہ پڑے شوکی کے قریب آ گئی اور کسی رسی ہی کی طرح اس کے جسم سے لپٹنے لگی، یہاں تک کہ شوکی کا بے سود پڑا جسم اس میں چھپ گیا۔ اور ٹھیک اسی وقت مندر کی دوسری دیوار بھی منہدم ہوئی تو پوری چھت بھی نیچے آ رہی۔ وہ سفید اور پراسرار سی شے شوکی کے ساتھ لپٹتے ہی اس سمیت غائب ہو چکی تھی۔ کالی دیوی کا یہ شیطانی مندر پوری طرح ڈھہ چکا تھا اور اب کسی اجڑے کھنڈر کی تصویر پیش کرنے لگا تھا۔ اس کی بربادی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ایک طویل شیطانی داستان کا خاتمہ ہو چکا ہو، لیکن بعض ایسی داستانوں کا اختتام دراصل ابتدا ہوتی ہے، ایسی ابتدا جس کا اختتام ابتدائی سے زیادہ کڑا اور بھاری ہوتا ہے۔ راج محل کا جاسوس بے ہوش رینا کو اپنے کندھے پر لادے راج محل جا پہنچا اور جیسے ہی راجہ پرتاپ کمار کو اس کی خبر ملی، اس نے اسے اپنے روبرو پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ رینا کو اس حالت میں دیکھا تو پرتاپ کمار تشویش زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً شاہی حکیمہ کو رینا کا علاج معالجے کے لیے طلب کر لیا۔ ایک شاہانہ آرام دہ کمرہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا اور خادماؤں کو حکم دیا کہ وہ رینا کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹے۔ کافی دیر بعد رینا کو ہوش آیا اور شاہی علاج رنگ لایا تو اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ اسے سب یاد آ گیا اور پھر اسے وہ کرب امیز منظر یاد آیا جب اس نے شوکی کو فرش پر بے سود پڑے دیکھا تھا۔ اس نے زور و قطار رونا شروع کر دیا، وہ بے چین ہو گئی۔ اس نے شوکی شوکی پکارنا شروع کر دیا۔ راجہ کو بتایا گیا تو وہ خود اس کے کمرے میں آن پہنچا۔ رینا نے رو رو کر اسے سارا ماجرا بیان کیا تو حقیقت کا علم ہوتے ہی راجہ پرتاپ نے فوراً ایک بگھی تیار کرنے کا حکم دیا اور رینا کو ساتھ لے کر کالی کی مندر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہ مصاحب خاص کی بگھی بھی تھی جو پیچھے چلی آ رہی تھی۔ یہ سب لوگ جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ کالی کے مندر کی جگہ اب وہاں صرف کھنڈر نظر آتا تھا جس کے دامن سے دھوئیں کی ایک باریک سی لکیریں بلند ہو رہی تھی۔ پھر بھی رینا کے کہنے پر کچھ لوگ اندر گئے اور کافی دیر تک شوکی کا سراغ لگاتے رہے، مگر وہاں انہیں کوئی نہیں ملا۔ وہاں کا منظر ہی کچھ ایسا تھا جیسے سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہو اور کچھ بھی باقی نہ بچا ہو۔ ایسے میں دو باتوں کا وقوع پذیر ہونا یقینی امر تھا۔ اول یہ کہ خطرہ اس کے سر پر پہنچ جاتا، دوم یا خطرہ سر سے ٹل جاتا۔ شاہزمان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ یہاں امر دوم واقع ہوا اور خطرے کے سر سے عارضی طور پر ہی صحیح مگر ٹل گیا۔ جھیل کی جانب سے سیٹیوں اور شور کی آواز سن کر کیمپ فور کے گرد مٹر گشت کرتے بہت سے فوجی اس جانب دوڑے۔ شاہزمان باولی والے درخت کے تنے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس طرف باولی کی منڈیر تھی اور درمیانی خلا میں خود روکائی زدہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سب لوگ اس کے قریب سے دوڑتے ہوئے بھاگے، وہ خلا سے باہر نکلا اور اسی طرح جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا پہلے جیپ کے قریب پہنچا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس کی احتیاط کام آئی اور اس نے دیکھا کہ اب بھی چند فوجی وہاں موجود تھے، اگرچہ ان کا رخ بھی جھیل ہی کی طرف تھا، اور وہ وہاں کھڑے کھڑے اپنے طور پر اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ چند ہی تھے اور ساتھ آن کھڑے ہوئے تھے۔ زمان جیپ کی آڑ سے نکلا اور بے آواز کیمپ فور کی اکبی سمت میں چلا گیا۔ اسے جو کرنا تھا وہ فوری کرنے کا متقاضی تھا۔ اس کی متلاشی اور چوکس نظروں نے پہلے ارد گرد و رقم میں دیکھا، پھر کیمپ کی پچھلی سمت کا جائزہ لیا۔ عارضی اور عمودی انداز کے بنے اس کیمپ میں داخل ہونے کی بہت سی جگہ تھی۔ وہ ایک جگہ کو نسبتاً کارآمد محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک بند کھڑکی کے چھجے سے اوپر چڑھ کر بڑے سے روشن دان کے ذریعے اندر کود گیا۔ وہ جس کمرے میں کودا کو اسٹور ہی محسوس ہوتا تھا، وہاں آلابلا اور کچھ فولادی آلات بکھرے پڑے تھے۔ ان میں خالی بوتلیں، ٹین اور کچھ اسلحہ اور کھانے کی کھلے ڈبے تھے۔ وہ اس کے دروازے سے باہر نکلا، ایک تنگ سی راہداری میں آ گیا۔ اندر اندھیرا رکھا گیا تھا، باہر سے دن کی مقدور پر روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا، ایمونیشن اس کے پاس بھی تھا، کچھ اس نے مزید ایک کمرے میں جھانک کر اسلحہ خانے سے اٹھا لیا تھا۔ شاہزمان ایک جنگجو گوریلا تھا، خاطر خواہ اسلحہ ہاتھ میں آتے ہی وہ اپنے اندر عجیب طرح کا اعتماد محسوس کرنے لگا۔ اسے اریبا کی تلاش تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک تنگ سی راہداری میں بائیں جانب مڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے سامنے کی دیوار میں ایک کمرے کا سنگل پٹ والا دروازہ دکھائی دیا۔ اس کی نچلی در سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اندر اسے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ رک گیا اور دروازے سے کان لگا دیا۔ میری بات مان لے اے حسینہ، میں تجھے رہائی دلا دوں گا۔ اسے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ بولنے والے نے یہ خیال بھی نہیں رکھا تھا کہ کوئی باہر سے اس کی آواز بھی سن سکتا ہے۔
شاید اسے علم تھا کہ اس وقت ماں سوائے چند ایک کے کوئی بھی اس عمارت میں موجود نہیں، تاہم وہ اجرت میں ہی بول رہا تھا۔ یہ معنی خیز جملہ سن کر زمان کے اعصاب یکلخ تن گئے، وہ سرتپا سماعت بن گیا۔ دیکھ ہم وعدے کے پکے ہیں۔ ایک اور اسی طرح کی برطانہ بھاری آواز ابھری، ہم دونوں سے میل کر لے ورنہ یہ فرنگی افیسر انال تجھے ویسے بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ ہماری والی بات تو تجھ سے ضرور پوری کرے گا اور بعد میں تجھے گولی بھی مار دے گا۔ تیرے پتی راجو کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اندر یہ دونوں کون ہو سکتے تھے، اس کا زمان بخوبی اندازہ کر لیتا۔ راجو اور پتی کا ذکر کرنے سے اسے سمجھا دیا کہ وہ کس سے مخاطب تھے۔ زمان دھڑکتے دل سے اس تخاطب کا جواب سننے کے لیے بے چین تھا۔ تم دونوں کے منہ میں خاک، میرا پتی راجو زندہ ہوگا، لیکن اس بات کا کیا اعتبار کہ تمہاری بات مان لینے کی صورت میں نہ صرف میری جان بھی بچ جائے اور میں اس منحوس قید خانے سے زندہ سلامت بھی نکل جاؤں۔ یہ آواز سن کر زمان کی کن پٹیاں سائیں سائیں کرنے لگی۔ یہ نسوانی آواز اریبا کی تھی۔ معزز سامعین حضرات، کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔